لیکن یہ اللہ نے بچا لیا. کوئی 1.25 گھنٹے لفٹ میں زندہ رہ کر دکھا دے, اور مجھے تو سٹنٹ بھی پڑے ہوئے, کوئی 1.25 گھنٹے زندہ دکھا کے. اس میں 21 لوگوں کی گنجائش تھی. 1600 کے جی وزن کا لکھا ہوا تھا اس میں. اوور لوڈ ہو جائے تو یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے دیکھا ہے, جہاں اوور لوڈ ہو جائے وہ چلتی نہیں ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو بار ایسوسی ایشن موجود ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن, وہ ان کو دے سکتی ہے. چیف جسٹس صاحب کو جب خود ہمارے وکلاء جا کے ملے ہیں اور انہوں نے فوری کہا ہے, جو آپ کے ساتھ پیش آیا, کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید لفٹ اوور لوڈڈ تھی. تو ایگزیکٹلی ہمیں بتائیے کہ کیا لفٹ واقعی اوور لوڈڈ تھی, کیونکہ کچھ لوگ آپ کو سجیشن بھی دے رہے ہیں کہ زیادہ بندے لے کے لفٹ میں نہیں سوار ہونا چاہیے تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ میں لے کے سوار ہوا ہی نہیں. چیف جسٹس صاحب کی کورٹ سے میں نکلا ہوں باہر, تو کچھ وکلاء جو ہیں وہ میرے ساتھ, اور کچھ آپ کے صحافی بھائی وہ میرے ساتھ جو ہے چلنا شروع ہو گئے. مجھ سے انہوں نے کامنٹس مانگنے, سوال کرنے شروع ہوئے. میں نے کہا نو کامنٹس, میں نے جو کہنا تھا عدالت میں کہہ دیا ہے, اور اس لیے نو کامنٹس. بارگیف کو انسسٹ کر کے پیچھے آتے گئے. تو لفٹ میں جب میں بیٹھا ہوں تیسرے فلور پر, جہاں چیف جسٹس کا ہی جو فلور ہے, وہاں سے میں لفٹ میں بیٹھا ہوں, تو ہمارے ساتھ جو ہے 15-16 کے قریب جو ہے دوست ساتھی آ گئے. اس میں 21 لوگوں کا, نئی لفٹ ہے, نئی عمارت ہے, بڑی لفٹ تھی, اس میں 21 لوگوں کی گنجائش تھی. 1600 کے جی وزن کا لکھا ہوا تھا اس میں, اس لیے وہ 21 سے کم تھے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں اوور لوڈ ہو جائے تو یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے دیکھا ہے, جہاں اوور لوڈ ہو جائے وہ چلتی نہیں ہے, تو پھر کسی کو ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے کہ بھائی صاحب یہ چلے گی نہیں جب تک آپ اتریں گے نہیں, مہربانی کریں. کوئی والنٹیرلی یا کسی کو کہتے تھے بھائی صاحب آپ ذرا باہر ہو جائیں تاکہ یہ لفٹ چلے. سو لفٹ اس وقت تک آپریٹ ہی نہیں ہوتی اگر اوور ویٹ ہو جائے یا وزن زیادہ ہو جائے. سو یہ کہنا کہ جی زیادہ لے کے نہیں چلے تھے, میں لے کے کسی کو نہیں چلا تھا. دوست آگے اور صحافی کچھ آگے, کچھ باقی جو ہے وہ اپنا سٹیئر سے چلنا شروع ہو گئے. ہمارے ساتھ تو 400 بندہ تھا, یا کم از کم 500 وکیل تھا, تو وہ باقی لوگ جو ہے وہ سٹیئرز پر. اب وہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں, کدھر گیا لفٹ, کدھر گئی, کھوسا صاحب کدھر گئے. تو وہ پریشانی میں پھر اوپر آئے, کوئی کدھر جائے, کوئی فرسٹ فلور پہ جائے کہاں سٹک ہوگی, سیکنڈ فلور پہ جائے کہاں سٹک ہوگی. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے یہ لفٹ کو جو ہے یہ خرابی. اچھا سر, اس واقعے کی ایف آئی آر کس کے ذمہ ہے, کس کے خلاف اس واقعے کی ایف آئی آر ہونی چاہیے اگر یہ حادثہ نہیں ہے تو؟ دیکھیں میں نے تو کہا کہ ایک ہی وکلا پہ جو ہے ان کا دست رس نہیں آیا, باقی تو انہوں نے ماشاءاللہ کسی کو نہیں چھوڑا, جو ہے سیاستدانوں کو نہیں چھوڑا ہے, جو انہوں نے عوام کو جس طرح سے ذلت و رسوائی میں دھکیل دیا, آئین کی عملداری کو انہوں نے جو ابسٹرکٹ کیا پچھلے 16-17 مہینوں میں, اور انہوں نے کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے کیپچر نہ کیا ہو. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر اس وقت ٹوٹل انہوں نے کر دیا, اور ہر ادارے کو اپنا زیر نگین, الیکشن کمیشن تک کو بھی انہوں نے اپنے جو ہے اس میں لے لیا, فولڈ میں لے لیا, اور آئین سے انحراف کھلے عام کیا. سو اس لیے ایف آئی آر میں کس کے خلاف درج کروں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو جب خود ہمارے وکلاء جا کے ملے ہیں اور انہوں نے فوری کہا ہے 10-15 منٹ اوپر نیچے گھومنے کے بعد کہ جی جب یقین ہو گیا کہ کھوسا صاحب اندر ہیں اور سٹک ہو گیا ہے یہ معاملہ جو ہے, کیونکہ 2 منٹ یا 1-1.5 منٹ چلی ہے لفٹ تیسرے فلور سے, ابھی وہ پوری طرح تیسرے فلور سے وہ نیچے نہیں گئی ہے, تو وہاں وہ رک گئی, کڑک ہوا اور رک گئی. اب روکی گئی کس طرح ہوا مجھے نہیں علم ہے, لیکن نئی یہ لفٹ ہے, اس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ پرائیویٹ بلڈنگ تو تھی نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ بلڈنگ ہے, اور پتہ نہیں چیف جسٹس صاحب خود بھی اسی لفٹ پر چڑھتے ہیں یا ان کی اپنی ایک کوئی علیحدہ لفٹ ہے جو وہاں کا سربراہ ہوگا, جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہوگی,
یہ ان کی ذمہ داری ہے. یا وہاں کم از کم ایک لفٹ پر ہینڈلر بٹھا دیں, ایک ملازم بٹھا دیں. او بھائی 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہی آپ نے, یا 3 بجے تک, جتنی عدالت کا تو 1.5-2 بجے تک وقت ہوتا ہے, آپ نے اسی دوران میں 6-7-8 گھنٹے بٹھانا ہے, تو آپ ایک ملازم رکھ لیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو بار ایسوسی ایشن موجود ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن, وہ ان کو دے سکتی ہے. اگر خود, اول تو ایسی بات نہیں ہے, یہ ہائی کورٹ کا ہی مسئلہ ہے اور انہی کا کام ہے, کیونکہ اگر انصاف کا اتنا بڑا ایوان میں سائل اور وکلاء کو اگر وہ یہ سہولت نہیں دے سکتے کہ تیسری منزل پر آپ نے اپنا تو دفتر بنا لیا, اپنا کورٹ روم تو بنا لیا, تو وہاں کیا ترسیل, وہاں لے جانا, وہاں جانا, وہاں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ایک وکیل اگر فرض کریں کوئی چل نہیں سکتا ہے, یا کوئی اس کو کوئی ایسی انکیپیسٹی ہے جس وجہ سے وہ 3 منزلہ سیڑھیوں کی نہیں چڑھ سکتا, یا کوئی ایسا بیچارہ سائل معذور ہے جو وہ نہیں چڑھ سکتا ہے, تو یہ انصاف کے ایوانوں میں جو ہیں انہی کو ہی یہ سہولیات فراہم کرنا لازم ہوتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں ساری جو ہے وہ ایک طرف سیڑھیاں ہوتی ہیں, ایک طرف ریمپس بنے ہوتے ہیں. اگر ویل چیئر پہ کوئی آیا ہے تو وہ ویل چیئر, اب ویل چیئر سیڑھیوں پر تو آپ لے کے جا نہیں سکتے ہو کسی, تو ظاہر ہے لفٹ میں ہی لے کے جاؤ گے ویل چیئر. تو پھر اگر آپ کی لفٹ بند ہو جاتی ہے تو آپ کا تو پھر جینا حرام ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ایف آئی آر, تو خیر میں نے کیا کروانی ہے ایف آئی آر, میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی, میرے کہنے پہ کسی نے ایف آئی آر درج نہیں کی تھی, پولیس والے نے خود کر دی تھی. وہ وزیر آباد میں ایک سابقہ وزیر اعظم پر ہوتا ہے, وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا, اور ان کی بھی ایک خود جو ہے پولیس والے نے کر دی. یہ بھی اگر وہی اس میں انوالو ہیں تو وہ کیوں کر ایف آئی آر درج کریں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نے یہ کہا کہ ایک ہی ایسا طبقہ رہ گیا تھا, ایک ہی ایسا طبقہ وکلاء کا, کالا کوٹ, جس کو انہوں نے آواز جس کی خاموش کرنی تھی. انہوں نے میرے بیٹے پہ گولی چلا لی, مجھ پہ اثر نہ ہوا. انہوں نے میرے گھر پر فائرنگ کی, میرے ڈرائیور کو زخمی کیا, گاڑی پر کیا, مجھ پہ اثر نہ ہوا. اب انہوں نے لفٹ میں وہی کام کرنے کی کوشش کی جس نے بھی کی, لیکن یہ اللہ نے بچا لیا. کوئی 1.25 گھنٹے لفٹ میں زندہ رہ کر دکھا دے, اور مجھے تو سٹنٹ بھی پڑے ہوئے ہیں, کوئی 1.25 گھنٹے زندہ دکھا کے, گھٹن ہوتی ہے ادھر, اس میں سفوکیشن ہوتی ہے, اس میں آکسیجن ختم ہو جاتا ہے, 18 بندے ہوں, زندہ رہ کے کوئی دکھا دے. یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نئی زندگی دی. اور میں نے نیچے آ کے کہہ دیا, میں کہ میں مر بھی جاتا تو بھی کالا کوٹ زندہ رہتا, اور یہ کالا کوٹ کا فریضہ ہے اب جو کچھ اس ملک میں. میں نے کہا مجھے تو 1.25 گھنٹے کی گھٹن نے یہ احساس دلایا کہ کس طرح سے زندگی آپ کی جو ہے کس طرح جیرن ہو جاتی ہے, کس طرح جینا حرام ہو جاتا ہے, کس طرح سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں 25 کروڑ عوام اس ملک کے جس گھٹن سے گزر رہے ہیں, جس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں, اس کو آپ ذرا دیکھیے گا کہ کس طرح سے. سر آپ وہاں پر جو موجود صحافی حضرات تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے کلمہ پڑھ لیا, تو کیا کلمے پڑھے تھے, بالکل کلمے پڑھے تھے, کلمے بھی پڑھے تھے, اور وہ اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون بھی بالکل کہا گیا تھا, سبھی نے کہا تھا. آپ کا مراج ہے وہ آپ رکھا مجھے, میں اس لیے کہ میں اللہ پر اتنا زیادہ میرا اعتماد ہے, یقین ہے کہ جو دن لکھے ہوئے ہیں, یہ زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق, یہ صرف اللہ, میرے اللہ کے ہاتھ میں. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.